الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی آیتیں تلاوت کی، اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اگر مسلمان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو دنیا برتنے کی اجازت دی ہے، وہیں پر اس سے بڑھ کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی ترغیب بھی دی ہے، کیونکہ انسان کا اصل وطن آخرت ہے، لوٹ کر وہیں جانا ہے. دنیا اللہ نے دارالامتحان بنا دیا، اسباب بنا دیا، آخرت کی تیاری کا وقت بنا دیا، لیکن اصل انسان کی جو زندگی ہے، جو خالدین فیہا ابدا، اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ رہو گے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی اللہ تمہیں جنت میں نصیب کرے گا. تو وہ زندگی مسلمان کی اصل ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میرے قریب آ جائے، زیادہ سے زیادہ قریب آ جائے. جہاں تک کہ دنیا کی بات ہے، اس کے متعلق کیا بات آتی ہے کہ جو نصیب میں ہے مل کر رہے گا، لیکن آخرت کی جب بات آتی ہے تو آدمی کیا کہتا ہے؟ یا اللہ آپ کی رضا مجھے چاہیے، آپ کی شان کے مطابق، اور مجھے ایسی زندگی نصیب فرما جو آپ کی رضا کے مطابق ہو، آپ کی رضا کے مطابق. اس لیے کہ مسلمان کے دل و دماغ میں یہ بات حقیقتاً موجود ہے کہ یہاں جو کچھ مل رہا ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ملے گا وہ ہمیشہ باقی رہے گا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. یاد رکھو جو تمہارے پاس ہے نا، تم نے اللہ سے مانگ لیا، دنیا اللہ سے تم نے مانگ لی، ٹھیک ہے اللہ نے تمہیں دے دیا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ فنا ہے. لیکن جو کچھ اللہ کے پاس تمہارے لیے ہے نا وہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ باقی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اعمال کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے نا تو گاہے گاہے انسان کو اللہ تعالیٰ آخرت کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ یقین مانیے کہ اگر ہم فرامین پر غور کریں نا تو ان کے رموز اور اشارات اور ان کے ذریعہ آج تک ختم نہیں ہوئے، اور مسلمان ان سے مستفید ہو رہے ہیں. اور استفادہ مسلمان کا اس سے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہے اس سے مسلمان کا اصل استفادہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی. اور وہ دریا آج تک ختم نہیں ہوا، وہ بحر آج تک ختم نہیں ہوا، اور محدثین آج تک چلے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ایسے ایسے نکات لے کر آتے رہتے ہیں، امت کو فائدہ پہنچتا رہے، اور وہ فائدہ آخرت کا ہے. تو اللہ تعالیٰ مسلمان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، انسان خسارے میں ہو جائے اللہ یہ نہیں چاہتے. اللہ نے جہاں پورا قرآن کریم انسان کی ہدایت کے لیے اتارا نا، علماء فرماتے ہیں وہیں پر اگر غور کیا جائے نا قرآن کریم کی ہر آیت انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے مضامین بھی قرآن میں لے کر آتے ہیں کہ انسان ہو سکتا ہے مختصر بات فوراً سمجھ لے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ اگر کوئی آدمی اس آیت کریمہ میں غور و فکر کر لینا، مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر قرآن میں توجہ نہ کرے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ قرآن اتنی بڑی ہدایت کی کتاب ہے کہ اگر اس چھوٹی صورت میں غور و فکر کر لینا، یہ چھوٹی صورت اس کے لیے ہدایت کے اعتبار سے کافی ہے. اللہ نے پورا سبق سکھا دیا زندگی گزارنے کے حوالے سے. تو گاہے گاہے اللہ تعالیٰ ایسے حالات، ایسے ایام اور ایسے معمولات اپنی امت پر، اپنے بندوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریق سے لے کر آتے ہیں جہاں کہ امت کا فائدہ ہو، امت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اور یہ بات میں نے ذکر کی تھی، ہماری عمریں کتنی ہیں؟ 50 سال ہے، 60 سال ہے، بمشکل 70 سال، جو کہ احادیث طیبہ کے حوالے سے معلوم ہوتی ہے. انسان اس کے بعد آخرت کی طرف گویا کہ چلا جاتا ہے، اور آخرت کی طرف گویا کہ اس کا منزل کے اعتبار سے قدم بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے اس کی یہ زندگی جو 60 سے 70 سال کی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ابدی جنت کے حوالے سے اعمال کی طرف دیکھا جائے تو اعمال کرنے کے اعتبار سے ناکافی ہے.
تبھی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے یا رسول اللہ پچھلی جو امتیں آئی نا ان کی عمروں کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، 800 سال 950 سال، اور ان کی عبادتوں کو اگر دیکھا جائے، اگر انہیں 100 سال بھی عبادت کر لی نا، باقی عبادت کے حوالے سے نافرمان رہے نا، تو ہماری تو عمریں اتنی بھی نہیں ہوتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے کو جو رات دی ہے نا، وہ خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اگر اس میں ایک رات میں تم عبادت کر لو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے کو 1000 سال کی عبادت سے بڑھ کر ثواب دے. اس امت کو گویا کہ بھر بھر کے عطا کیا گیا ہے، بھر بھر کے عطا کیا گیا، بھر بھر کے. پچھلی امت عقیقے کا گوشت نہیں کھاتی تھی، اس امت میں عقیقے کا گوشت حلال ہے. پچھلی امت صدقے کا گوشت نہیں کھاتی تھی، اس امت میں صدقہ حلال ہے. پچھلی امت قربانی کا گوشت نہیں کھاتی تھی، اس امت میں قربانی کا گوشت حلال ہے. پچھلی امت زکوٰۃ استعمال نہیں کر سکتی تھی، اس امت میں زکوٰۃ کو اللہ نے حلال کیا. اتنا اللہ اس امت کو نواز رہا ہے کہ اگر دیکھا جائے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے نا، وہ دین تو در حقیقت عمل کے اعتبار سے مختصر نظر آتا ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے بکثرت نظر آتا ہے. اور گاہے گاہے اللہ تعالیٰ ایسے اعمال امت میں ظاہر فرماتے رہتے ہیں کہ اگر پورے سال کے اعتبار سے، پورے سال کی محنت کے اعتبار سے مسلمان کے عمل کو دیکھا جائے نا، تو مسلمان کمزور ہے، وہ معنی میں عبادت نہیں کر پایا. پورے سال صحیح معنی میں عبادت کرنے سے گویا کہ مسلمان قاصر رہا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایام دے دیے، ان ایام میں اگر مسلمان عبادت کرے تو عبادت کے حوالے سے وہ مقام پالے جو کہ 1000 سال سے بڑھ کر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، رمضان کا مہینہ گزرا، اور پھر شعبان کا مہینہ آ گیا. شعبان میں بھی عبادت نصیب فرما دی، 6 روزے رکھ لو. ایسا ہے جیسا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس آدمی کی طرح سے روزے رکھے جو کہ صائم الدہر ہے، جس نے ساری زندگی روزے رکھے. اور اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ آ گیا، اور پھر اس میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. یہ مہینہ بھی آیا. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اس کی فجر کی قسم کھا کر بیان فرما رہے ہیں، اس مہینے کی 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بیان فرما رہے ہیں، اس کی 9ویں تاریخ کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں، اس کی 10ویں تاریخ کی قسم کھا کے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مہینے ایسے ہیں کہ اس مہینے میں تم اللہ کو راضی کرو، اللہ بہت تم سے راضی ہو جائے. اور کتنا عطا کرے گا، کتنا عطا کرے گا. علماء فرماتے ہیں، تشریحات کی طرف آپ بعد میں جائیں، اللہ تعالیٰ نے اگر دیکھا جائے تو مخلوق کی قسم کھائی ہے. فجر مخلوق ہے، لیال راتیں مخلوق ہیں، 9ویں تاریخ کا دن مخلوق ہے، 10ویں تاریخ کا دن مخلوق ہے. لیکن اللہ مخلوق کی قسم علماء فرماتے ہیں کہ کھاتا ہے. حالانکہ قسم جو کھائی جاتی ہے کسی کے مرتبے اور مقام کو بلند کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مخلوق کی جو قسم کھا رہے ہیں نا، امت کو سمجھا رہے ہیں، بندوں کو سمجھا رہے ہیں، مانو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عشر ذی الحج کے 10 دن جو ہے نا بہت عظمت والے ہیں. اس کا پہلا دن عظمت والا ہے، اس کی ساری راتیں عظمت والی ہیں، اس کا 9واں دن عظمت والا ہے، اس کا 10واں دن عظمت والا ہے. اس 10 دنوں میں کیوں ہے اعمال، دیگر دنوں میں کیوں ہے اعمال کا مقابلہ، یہاں تک کہ فرمایا. اور فرماتے ہیں کہ جو قسم کھائی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں جہاں کہیں دیکھو اللہ مخلوق کی قسم کھا رہا ہے نا، تو سمجھ لو کہ اس چیز کی افادیت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑھ کر ہے، بہت بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. تبھی اللہ اس مخلوق کی قسم اٹھاتا ہے، ورنہ اللہ مخلوق کی قسم نہیں اٹھاتا. اور علماء نے فرمایا خالق کو اس بات کی اجازت ہے کہ مخلوق کی قسم اٹھائے، مخلوق کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ مخلوق کی قسم اٹھائے. فرماتے وجہ اس کی یہ ہے کہ قسم اٹھانے میں آدمی اس کے مرتبے کو عظمت والا سمجھتا ہے اور بڑھانے کا امکان ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مخلوق کی قسمیں کھا کر اس کو خدائی کے مرتبے میں یہ مخلوق لے کر نہ آ جائے. اس وجہ سے مخلوق کو روک دیا گیا کہ تم غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے. لیکن اللہ نے مخلوق کی قسم اٹھائی. گھوڑوں کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں، فجر کی قسم اٹھا رہے ہیں، راتوں کی قسمیں اٹھا رہے ہیں، 9ویں تاریخ کی قسم ہے، 10ویں تاریخ کی قسم ہے. تو فرمایا مطلب کیا ہے، اپنی امت کو، اپنے بندوں کو در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سمجھانا چاہتے ہیں یہ ایام اللہ کے ہاں عظمت والے ہیں، مرتبے والے ہیں، مقام والے ہیں. روایت میں آتا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو تم اعمال کرتے ہو نا، دیگر دنوں میں کیے ہوئے اعمال ان 10 دنوں کے اعمال کے مقابلے میں برابر میں آ ہی نہیں سکتے. اتنا اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو مقام اور مرتبہ دیا ہے. اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا کہا کہ بھائی سوچا ایک عمل تو ایسا ہو سکتا ہے جو ان تمام اعمال پر اوپر ہو جائے، بھاری ہو جائے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ جہاد میں انسان کی جان باقی نہیں رہتی. کہتے نا جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو پھر اعمال ہیں. لہذا صحابہ نے چوٹی کا سوال کیا، انتہائی اعلیٰ معیار کا سوال کیا، چوٹی کا سوال کیا کہ جس میں انسان کی جان ہی ختم ہو جائے. اور پھر اس میں ایک چیز کو اور شامل کیا کہ یا رسول اللہ وہ جان جو جا رہی ہے نا وہ اللہ کے نام پر جا رہی ہے. یا رسول اللہ اگر کسی کی جان ہوگی نا تو وہ کہے گا سبحان اللہ، وہ کہے گا الحمدللہ، وہ کہے گا اللہ اکبر، وہ کہے گا لا الہ الا اللہ. یا رسول اللہ کسی کی جان نہیں ہے تو وہ کیا کہے گا، اور وہ جان بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیے ہوئے اعمال اور یہ اللہ کے راستے میں کیا ہوا جہاد برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکلا، نہ تو جان لے کر واپس آیا نہ مال لے کر واپس آیا، اس کا یہ عمل ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر ہو سکتا ہے.
ورنہ نفس جہاد میں اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر دشمن کے سامنے لڑنا، اللہ کے نام پر لڑنا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں کیے ہوئے جو دیگر اعمال ہیں، جو دیگر اعمال ان 10 دنوں کے کیے ہوئے دیگر ایام میں کیے ہوئے ہیں، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ جہاد کیوں نہ ہو۔ اور ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اعمال کی بات ارشاد فرمائی وہاں ایام کی بات بھی ارشاد فرمائی۔ ایک تو اعمال کی بات ارشاد فرمائی اور دوسری بات ارشاد فرمائی یہ 10 دن بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں عظمت والے ہیں۔ ایک تو ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں عظمت والا ہے، اور پھر فرمایا یہ 10 دن بھی عظمت والے ہیں، اور ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی عظمت والا دن اللہ کی بارگاہ میں نہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین فرمائی کہ تمہیں چاہیے کہ ان ایام میں کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کا اہتمام کرو، کثرت سے تحمید کا اہتمام کرو، کثرت سے تکبیر کا اہتمام کرو، کثرت سے تحلیل کا اہتمام کرو، کثرت سے تحلیل کا اہتمام کرو۔ اور فرمایا کہ تسبیح کسے کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تحمید کسے کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ۔ تکبیر کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور تحلیل کسے کہا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے اللہ کی تحمید، تسبیح، تکبیر، تحلیل کا اہتمام کرو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ بھائی یہ عطر کا عمل روک دیں، عدل کا عمل روک دیں، اور یہ ہر جمعے یہ عمل نہیں ہونا چاہیے کہ پوری صف میں عطر تقسیم ہو رہا ہے اور سب کی توجہ ادھر سے ادھر ہو رہی ہے، یہ مجلس کے خلاف ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے تسبیح کا اہتمام کرو، کثرت سے تحمید کا اہتمام کرو، کثرت سے تکبیر کا اہتمام کرو، کثرت سے تحلیل کا اہتمام کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو احد پہاڑ سے بڑھ کر عمل کر لے، احد پہاڑ کے برابر عمل کر لے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ احد پہاڑ تو بہت بڑی چیز ہے، یہ عمل ہم اس کے برابر کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مختصر عمل ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ کہہ لو، اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، الحمدللہ کہہ لو، اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، اللہ اکبر کہہ لو، اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اتنا سا جملہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنا تخت لے کر جا رہے تھے نا، اور سارا کا سارا عملہ تخت لے کر جا رہے تھے، سارا کا سارا عملہ ان کے جو ساتھی تھے، احباب تھے، وہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مخلوق کے اوپر سے تخت سلیمانی جا رہا، مخلوق کے اوپر سے تخت سلیمانی جا رہا، اور یہاں تک کہ ایک ان کی جو رعایا کا فرد تھا جسے امتی کہا جائے گا، اس نے جب تخت سلیمانی دیکھا نا تو دیکھ کر کہنے لگا سبحان اللہ، یہ جملہ، اور یہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں پڑی، کہا کہ تخت رک جا، تخت رکا، اور جہاں وہ بندہ سبحان اللہ کہنے والا تھا نا اس کے پاس آ کر رک گئے، اور کہا کہ کیا کہا تھا دوبارہ کہو، گھبرا گیا کہ نبی کی شان میں میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، کوئی جرت کی بات نہیں کی۔ حضرت نے فرمایا کیا کہا؟ کہا کہ اتنا آپ کا عالی شان تخت جو ہواؤں میں اڑ رہا ہے، اور اس پر آپ کی رعایا اور آپ کے جو وقت کے جو ساتھی ہیں وہ اس کے اوپر ہواؤں میں اڑ کر گویا کہ سیر کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر میں نے سبحان اللہ کہا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تیرے سبحان اللہ کی قدر و منزلت سلیمان کے تخت سے بہتر ہے، تیرے سبحان اللہ کی قدر و منزلت سلیمان کے تخت سے بہتر ہے، جسے دیکھ کر تو عش عش کر رہا ہے نا، لیکن یہ سبحان اللہ ایسا جملہ ہے اللہ کے نزدیک کہ سخت سلیمانی بھی اس کے سامنے حقیر ہے، حقیر، تو نے جو منہ سے سبحان اللہ کہا۔ لہذا آدمی یہ نہ سمجھے کہ آدمی نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا کیا ہو گیا۔ جب آدمی کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا نا، اور پھر نیکی کے اعتبار سے جب ضرورت مند ہوگا نا، اس کے سامنے اللہ بہت سا اجر اور ثواب ایسا لا کر کھڑا کر دیں گے، وہ کہے گا باری تعالیٰ مجھے نہیں پتا، یہ بھی مجھے ملنا چاہیے، مجھے نہیں پتا، اس کا ثواب بھی مجھے ملے گا، مجھے نہیں پتا، باری تعالیٰ اس کا ثواب بھی مجھے ملے گا، مجھے نہیں پتا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے دنیا میں اتنے اچھے اچھے کام کیے، تو بھول گیا لیکن تیرا رب نہیں بھولا، تو بھول گیا تیرا رب نہیں بھولا، تو نے فلاں موقع پر یہ کیا تھا، تجھے یاد نہیں؟ اچھا وہ تو نے جو کام کیا تھا نا، اس نیک کام کی بدولت دوسروں نے بھی نیک کام کیا تھا، اس کی بدولت تیسروں نے بھی نیک کام کیا تھا، اور وہ تیری نیکی معاشرے پر چھا گئی تھی نا، تو جتنے لوگ اب تک کے تیرے جانے کے بعد نیکی کرتے رہے نا، اللہ اس کا بھی تجھے اجر دے رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا الدال علی الخیر کفاعلہ، یاد رکھو اگر کسی کو نیکی پر لے کر آ جاؤ گے نا، اللہ تمہیں اس کا اجر ایسا دے گا جیسے تم وہ نیکی کرنے والے ہو، تم وہ نیکی کرنے والے ہو۔ نیکی پر کسی کو لے کر آ جانا، کسی کو راہ راست پر لے کر آ جانا، کسی کو صحیح طریقے کی تلقین کر دینا، کسی کو نماز کی طرف لے کر آ جانا، کسی کو دین کی طرف متوجہ کر دینا، جب تک کہ وہ کام کرتا رہے گا نا، الدال علی الخیر کفاعلہ، آپ نے فرمایا میری امت میں در حقیقت نیکی کی طرف متوجہ کرنے والے کا وہ مقام ہے کہ نیکی تو وہ کرے گا، اللہ اس کو برابر نیکی کرنے والے کا اجر دیتا رہے گا برابر۔ اور روایت میں آتا ہے، مفہوم یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کی نیکی کے عمل کی وجہ سے جو اس کو ثواب مل رہا ہے نا، کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اگر کسی روزے دار کو افطار کرا دو گے نا، اللہ تمہیں اتنا ثواب دے گا جتنا روزے دار کو ثواب دیتا ہے، اور پھر اپنی امت کو بتا دیا یہ نہ سمجھنا کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی آ جائے گی، نہیں، اس کی نیکی اپنی ہے، برابر اللہ اس کو اجر دیتا رہے گا، اور جو تمہیں دے رہا ہے تمہارے نیک کام کی وجہ سے اور اپنے رحم کی وجہ سے تمہیں دے رہا ہے۔
کہنا جب تک کہ یہ کام کرتا رہے گا. تو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے نا باری تعالیٰ کوئی جملہ ایسا بیان کر دیجئے جس سے میں آپ کو یاد کروں. کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو. کہا کہ نہیں, یہ ساری مخلوق کہتی ہے, میں تو اپنے لیے چاہتا ہوں. کہا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو. پھر کہا کہ اپنے لیے خاص چاہتا ہوں, خاص اپنے لیے. کیا فرمایا؟ اے موسیٰ, یہ کلمہ ایسا ہے اگر ایک پرلے میں ساری دنیا رکھ دی جائے اور ایک پرلے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے نا, تو یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا جھک جائے گا اپنے وزن کے اعتبار سے. اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے نا, یہ اتنا جملہ اس کے حق میں آسمان اور زمین کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. ایک جملہ لا الہ الا اللہ. لہذا آدمی ان ایام کو ہلکا نہ سمجھے, بہت عظمت والے ایام ہیں, بہت عظمت والے ایام ہیں. اور سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ کثرت سے آدمی پڑھتا رہے. ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا نا, اس کو اتنا ثواب ہے جسے اس نے 100 عربی غلام اللہ کے لیے آزاد کر دیے. ہر سبحان اللہ پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. اور آپ نے فرمایا جس نے 100 مرتبہ الحمدللہ کہا اس کا ثواب اتنا ہے اس نے محض ساز و سامان کے 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے. تو ہر الحمدللہ کا ثواب ایک گھوڑا جو کہ ساز و سامان سے لدا ہوا ہے اور وہ آدمی اللہ کے راستے میں دے رہا ہے, اللہ اس کا اجر اتنا عطا کر رہا ہے. ایک مرتبہ الحمدللہ, اور آپ نے 100 مرتبہ کا یہ ہے مقام. اور آپ نے فرمایا جس نے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا, 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا, اس کو اتنا اجر اور ثواب ہے کہ اس نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے اور اللہ نے ساروں کی قربانی قبول کر لی, قربانی قبول کر لی. علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اگر روایت میں غور کیا جائے نا تو 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے, 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے. ایک تو یہ دیکھیں, ایک آدمی جو آخرت کی طرف متوجہ کر کے اپنے آپ کو زندگی گزارتا ہے نا آخرت کی طرف, اور یہی عمل صحابہ کا تھا. ان کو اگر دنیا نہ بھی ملے نا اور آخرت کے حوالے سے اگر ان کو کچھ کمی نظر آئے نا تو وہ اللہ کے آگے اپنی جھولی ضرور پھیلاتے رہتے ہیں, یا اللہ آخرت کے حوالے سے تو ہماری جھولی خالی نہ فرما. یہ صحابہ کا مزاج تھا, یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ یا اللہ ہمیں دنیا نہیں ملی, ہم اس پہ راضی ہیں, لیکن آخرت سے محروم ہو جائے, یا اللہ اپنا فضل فرما, اپنا کرم فرما, اپنا رحم فرما. یہ صحابہ برداشت نہیں فرماتے اور آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ ذکر کرتے یا رسول اللہ یہ امیر لوگ ہیں نا, حج یہ کرتے ہیں, قربانیاں یہ کرتے ہیں, یہ امیر لوگ زکات دیتے ہیں, عمرے پر یہ لوگ جاتے ہیں, صدقے یہ لوگ کرتے ہیں, یا رسول اللہ ہم نے مان لیا, لیکن یا رسول اللہ اس کے پیچھے جو اجر اور ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے, یا رسول اللہ ہمیں مال نہیں ملا تو ٹھیک ہے لیکن اجر سے کیا ہم محروم رہ گئے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ صحابہ کا مزاج. یا رسول اللہ مال نہیں ملا ٹھیک ہے, تو اجر سے بھی محروم ہو گئے کہ اجر کے اعتبار سے بھی ہم سے آگے بڑھ جائیں گے. یا رسول اللہ ہم تو اللہ کو ماننے والے, اللہ کی ماننے والے ہیں, دنیا ہمیں نہ ملے تو آخرت تو ہمیں ملتی ہی ملتی رہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان غریب امتیوں کو تسلی دی کہ ٹھیک ہے تم صدقہ نہیں کر سکتے نا, تم حج نہیں کر سکتے نا, تم زکات نہیں دے سکتے نا, تم صدقہ نہیں دے سکتے نا, اس کے مقابلے میں اس کے پس منظر میں یہ امیر لوگ سارا اللہ سے اجر اور ثواب ان بنیادوں پر حاصل کر رہے ہیں نا, تم محروم ہو نہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تم 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو گے نا نماز کے بعد, اللہ ان کا سارا اجر جو ان کو ملا ہے اللہ ان کلمات کی بنیاد پر تمہیں نصیب فرما دے, ان کلمات کی بنیاد پر نصیب فرما. تبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس روایت میں غور کیا جائے نا, علماء فرماتے ہیں غریب تو قربانی نہیں کرتا بھائی. آج کے اعتبار سے تو صورتحال یکسر مختلف ہو گئی ہے, آج کے اعتبار سے صورتحال یکسر مختلف ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ وہ دن نہ دکھائے ارے جو پچھلے سال قربانی کرتے تھے حالات کے اعتبار سے اس سال قربانی سے بیچارے رہ رہے ہیں, حالات کے اعتبار سے, تو پھر قربانی کرنے سے محروم ہو گئے. اور قربانی کے پس منظر میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا, کیا ہے؟ اجر ہے, ثواب ہے. کیا یا رسول اللہ اس امت کا غریب طبقہ قربانی کے پیچھے ملنے والے اجر اور ثواب سے محروم ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو دیکھتے ہوئے کہا جائے گا ہرگز امت محمدیہ قربانی کے ثواب سے محروم نہیں ہے. اگر مال نہیں ہے, مال کے پیچھے قربانی کر کے اجر اور ثواب نہیں پا سکتے نا, تو اللہ کی رحمت پر قربان جاؤ. تم 100 مرتبہ غربت کی حالت میں اللہ اکبر کہو گے نا, اللہ تمہیں 100 اونٹ کے قربان اور مقبول ہونے کا ثواب دے گا, قربان اور مقبول. اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں نا بھائی, ہم جو قربانی کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا, اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے. اور اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں, جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے نا میں ویسے ہی ہوتا ہوں. اور ہم جب قربانی کرتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ اللہم تقبل, اے اللہ قبول فرما لے, اے اللہ قبول فرما لے, کما تقبلت من حبیبک و خلیلک, جیسے کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کو قبول کیا, جیسے کہ آپ نے ابراہیم خلیل اللہ کی طرف سے قربانی کو قبول کیا. تقبل تقبل تقبل, یا اللہ قبول فرما لے. لیکن اس قربانی کے اجر اور ثواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو آدمی 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اللہ اتنا ثواب دیتا ہے جیسے 100 اونٹ قربان کیے اور پھر اللہ نے قبول بھی کر لی. قبولیت کی مہر ہے, قبولیت کی مہر ہے. ان دنوں کی عظمت کی بنیاد پر,
ان دنوں کی عظمت کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے، ورنہ نفس کلمات کی بنیاد پر دیکھا جائے، ورنہ بہرحال اگر دیکھا جائے کہ یہ دن، یہ ایام بہت بڑے ہیں۔ علماء نے فرمایا شب قدر آپ تلاش کرتے ہیں، اور وہ بھی صرف طاق راتوں میں تلاش کرتے ہیں، اور وہ بھی صرف امید کی بنیاد پر تلاش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے 21 ہو، تو ہو سکتا ہے 23 ہو سکتا ہے 25 ہو، تو ہو سکتا ہے 27 ہو یا 29 ہو۔ کوئی رات اگر نکل جاتی ہے طاق کے حوالے سے، مسلمان فکر مند ہو جاتا ہے۔ طاق رات اگر نکل جائے مسلمان فکر مند ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یہ جو ایام تمہارے پاس ہے نا، ان ایام کی راتوں کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے؟ اگر تم ان ایام کی راتوں میں عبادت کرو گے جو پہلی تاریخ سے شروع ہوگی اور 10ویں تاریخ کی رات تک رہے گی، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، جو آخر جس کا ہے 10ویں تاریخ کی رات، آپ نے فرمایا ہر دن کی عبادت میں اللہ تمہیں ایسا ثواب دے گا جیسا کہ شب قدر میں تم عبادت کرو۔ اس میں تلاش نہیں ہے، اس میں تلاش نہیں ہے، اس میں آدمی ہر دن اللہ کی عبادت کرے گا، شب قدر کا ثواب، ہر دن عبادت کرے گا، شب قدر کا ثواب۔ نہ تو طاقوں کا مسئلہ ہے، نہ تلاش کا مسئلہ ہے، اور قبولیت کے اعتبار سے بھی بات واضح ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ ان کے ایام کو بھی آدمی قدر والا بنائے، ان کی راتوں کو بھی قدر والا بنائے۔ ایام کو قدر والا بنانے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، جو آدمی ان ایام میں روزہ رکھے گا، ہر روزہ 1 سال کے روزے کی عبادت کے برابر ثواب رکھے۔ اگر 9 رکھے 9 سال کی عبادت، 8 رکھے 8 سال کی عبادت، 7 رکھے 7 سال کی عبادت۔ علماء فرماتے ہیں اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عمریں تو کم دی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو عمل کے اعتبار سے بھی اس امت کو متوجہ، اپنی جان کو کھپانے کے اعتبار سے اعمال بھی ہلکے دیے ہیں، لیکن ان اعمال کی اگر جان دیکھی جائے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ارے بھائی یہ 2 کلمات ایسے ہیں اللہ کو انتہائی محبوب ہیں، اور بتاؤں میں تمہیں یہ 2 کلمات ایسے ہیں زبان پر انتہائی آسان ہیں، اور میں بتاؤں تمہارے کو یہ دونوں کے دونوں جو کلمات ہیں میزان میں اللہ کے ہاں بہت بھاری ہیں۔ صرف اتنا سا کہہ دو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ حبیبتان الی الرحمن، دونوں کے دونوں محبوب ہیں رحمان کے ہاں، اور اگر دیکھا جائے خفیفتان علی اللسان، زبان پر بالکل ہلکے، ثقیلتان فی المیزان، اگر میزان کے اعتبار سے ان کو دیکھا جائے نا، آپ نے فرمایا بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے۔ لہذا آدمی اگر ان ایام میں اللہ کی عبادت کرتا رہے، ان ایام میں اپنے آپ کو ذرا سا مستعد رکھ کر روزے کا اہتمام کرتا رہے، اور کثرت سے تسبیح تحلیل تحمید اور تکبیر کا اہتمام کرتا رہے، راتوں میں اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتا رہے، میرا عزیزو اگر دیکھا جائے 10 دنوں میں اس نے کتنا اجر اور ثواب پا لیا۔ اسی کو کہا جاتا ہے امت محمدیہ کا خاصہ ہے عمل مختصر ثواب زیادہ، عمل مختصر ثواب زیادہ۔ کس قدر مختصر عمل ہے، لیکن آدمی ذرا سا عمل کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں اگر کوئی یوم عرفہ کا روزہ رکھے، اگر کوئی یوم عرفہ کا روزہ رکھے تو آپ نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، صرف ایک روزے کے اعتبار سے۔ لہذا یوم عرفہ، اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، یوم عرفہ جہاں پر آپ کا مطلع ہے نا اسی کے اعتبار سے یوم عرفہ ہے۔ بعض لوگ امت کو ذہنی تشویش میں ڈال دیتے ہیں بھائی کہ آپ یہ دیکھو حاجی کس دن یوم عرفہ منا رہے ہیں، حاجی کس دن یوم عرفہ کر رہے ہیں، اگر 1 دن پہلے آ رہا ہے تو اس دن یوم عرفہ ہے۔ لہذا امت کو ذہنی اعتبار سے اضطراب کا شکار کر دیا۔ ایک طبقہ ایسا ہے نا جن کا کام ہی قرآن و سنت کے نام پر لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنا، ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا بات، ایک امت کا کام ہی ہے، ایک طبقے کا قرآن و سنت کے نام پر امت کو منتشر کرنا، امت کے اتحاد کو پارا پارا کرنا، دینی اعتبار سے مزاجوں میں اختلافات پیدا کرنا، اختلافات پیدا کرنا۔ تو یوم عرفہ کے بعد تو یوم النہر آتا ہے، اگلے دن قربانی کیوں نہیں کرتے پاکستان میں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر سعودیوں کے ساتھ یوم عرفہ منا رہے ہیں تو یوم عرفہ کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ یوم النہر۔ اگلے دن پھر قربانی کے لیے جانور کیوں نہیں لٹاتے؟ اپنی عید کا انتظار کرتے ہو، وہ کون سے دن ہوتی ہے؟ یوم النہر۔ وہ کب آ رہی ہے؟ عید پاکستان کے مطابق آ رہی ہے، یوم عرفہ سعودیہ کے مطابق آ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امت کو اندھیرے میں لگا دینا، ایک رخ ادھر ایک رخ ادھر، اہدنا الصراط المستقیم، نہ ان کو راز آیا نہ وہ امت کو اس راستے پہ چلنے دیتے ہیں، نہ ان کو راز آیا یہ اہدنا الصراط المستقیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے در حقیقت کہتے ہیں نا باادب بانصیب بے ادب بے نصیب، اللہ نے نصیب سے محروم کر دیا، اللہ نے نصیب سے محروم۔ لہٰذا آپ نے فرمایا یوم عرفہ، تو یہاں کے اعتبار سے نا مطلع اسی اعتبار سے آپ روزے یہاں کے حساب سے رکھتے ہیں سعودیہ کے حساب سے، اور پھر پوچھتے ہیں نا کہ مفتی صاحب میں جب یہاں سے جا رہا تھا تو وہاں 29 ہو گئے، تو یہاں 28 ہو گئے، وہاں پر 30 ہو گئے، میرے ایک روزے کا کیا بنے گا؟ آپ وہاں جا کے بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہاں جا کے قرآن و سنت کے حامل ہو گئے اور یہاں پر رہ رہے ہیں تو قرآن و سنت کے غیر حامل ہو گئے۔ یہ امت میں انتشار ہے، امت میں خلفشاری پیدا کرنے والے احباب ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارا کام کیا ہے؟ قرآن و سنت، قرآن و سنت کے نام پر امت میں اختلافات۔ لہذا بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 9 کا روزہ رکھے گا، 9 کا روزہ رکھے گا یوم عرفہ، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ 1 سال کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ یہ آدمی سارے کے سارے فضائل کو اپنی حیثیت استطاعت ہمت کے اعتبار سے اختیار کرے، آخرت کی تیاری کرے، اور ایک عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو آدمی ذوالحج کا چاند دیکھ لینا بھائی اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے بال و ناخن نہ کاٹے، لیکن علماء فرماتے ہیں یہ عمل مستحب ہے، کرے گا تو ثواب ہے، اجر ہے، اور یہ عمل انہی لوگوں کے لیے ثابت ہے جن پر قربانی ہے، اس کو عام نہ سمجھا جائے، جن پر قربانی ہے ان کے لیے یہ حکم ہے۔ اور اگر قربانی ہونے کے بعد بھی، ایام آنے کے بعد بھی اگر بال کا کاٹ لیا ہونا ہو گیا، ناخن کا کاٹ لینا ہو گیا، تو علماء فرماتے ہیں فاسق اور فاجر نہیں، کسی کو ملامت نہیں کر سکتے، کسی کو ملامت نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنی بات ہے، اللہ کی رضا کے لیے جب آدمی 10 دن کے لیے سنت رسول کو نہیں چھیڑتا تو اسے چاہیے ساری زندگی سنت رسول کو، اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا، اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا نا تو کبھی یہ سرکار کی سنت نہیں ہوتی۔ اللہ سمجھ کے عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا